بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. انہوں نے کہا اے موسیٰ کیا تم پہلے وہ کرتب دکھاؤ گے اپنی لاٹھی کو ڈال کے؟ ان کی نظر میں تو کرتب ہی تھا. اگر ایسا نہیں ہے تو آپ اگر اجازت دیں تو ہم سٹارٹ ہم کرتے ہیں، پہلے آپ کو موقع دیتے ہیں، سروس آپ کروا لیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ چاہے انہوں نے کرٹسی میں بات کی، بہرحال یہ ایک پیغمبر کا انڈائریکٹلی ادب تو ہو گیا اس کے اندر، اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند آئی. قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، تم دکھا لو جو کچھ تم نے دکھانا ہے، ڈالو. تو جب انہوں نے اپنی وہ رسیاں، سورہ طٰہٰ میں آتا ہے انہوں نے رسیاں پھینکی، اور یہاں پر ہے کہ جو کچھ بھی تھا انہوں نے ڈالا لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، جادو کر دیا لوگوں کی آنکھوں پر. پریکٹیکلی وہ رسیاں انہوں نے سانپ نہیں بنائی تھی بلکہ نظروں کا دھوکا تھا، ایلوژن تھا. وہ تو سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتا، سانپ بنانا تو بہت بڑی بات ہے. اور وہ سب لوگ جو ہے خوف زدہ ہو گئے یہ دیکھ کے، اور وہ بہت بڑا جادو اپنی طرف سے تو لے کر آئے تھے. ظاہر ہے کہ لوگ تو خوف کھا گئے، لوگ تو پہلے ہی تیار بیٹھے ہوتے ہیں متنفر ہونے کے لیے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. تو اس وقت ہم نے موسیٰ کو وحی کر دی. اب یہ وحی کی ضرورت اسی لیے پیش آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، اب ان کو تسلی دیں. ورنہ آلریڈی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ تو اذن دیا تھا کہ وہ لاٹھی پھینک دیتے مان جاتا. تو کیا وحی کی کہ پھینک تو بھی اپنا عصا، تو وہ فوراً نگلنے لگا جو فریب انہوں نے بنا رکھا تھا. جیسے ہی انہوں نے پھینکا تو وہ صرف ان کی تو رسیاں سانپ نظر آئی نا، کچھ کر نہیں رہی تھی. انہوں نے جب پھینکا تو وہ سارے کے سارے ان کو نگل گئے. تو اب یہ ایک ڈومیننسی تھی کہ یہ پریکٹیکلی اگر سپوز جادو بھی تھا تو یہ والا جادو جیت گیا جس نے دوسرے کو ختم کر دیا. عام لوگوں نے تو یہی سمجھا ہوگا کہ یہ چھوٹا جادوگر اور وہ بڑا جادوگر. فرعونیوں نے یہی سمجھا. یہ نہیں ہوا کہ ساروں نے وہاں پہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. لیکن جادوگروں کو پتہ چل گیا کہ یہ جادوگر نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو نظروں کا دھوکا تھا، اور جو کچھ موسیٰ علیہ السلام کے اس عصا نے کیا وہ فزیکل کر دیا تھا، کیونکہ وہ رسیاں کھا گیا. اس کے بعد دوبارہ موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا، وہ عصا بن گیا، وہ ساری چیزیں غائب ہو گئی. یہ ایک پریکٹیکلی کر کے دکھا دیا. نظروں کے دھوکے میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سانپ پھینکے رسی بن جائے، رسی سانپ غائب تو نہیں ہوگی نا، کوئی فزیکل چیز تو وہاں پہ موجود ہی رہے گی نا. لیکن وہ فزیکل چیز بھی کھا گیا تو کھانے والا ظاہر ہے کہ وہ پھر فزیکلی اس چیز کو غائب کر رہا ہے. یہ کوئی کیمرے کا کمال تو ہے نہیں ہے. آج تو ہو سکتا ہے ڈیوڈ کاپرفیلڈ یہ کر لے گا سب کچھ، لیکن وہ کیمرے میں آپ اس کو اس طریقے سے ایڈجسٹ کرتے ہیں، فزیکلی نہیں ہوا ہوتا. اسٹیچو آف لبرٹی غائب کر دیا، ٹرینیں غائب کر دی، بوئنگ جہاز غائب کر دیا. کیمرے کا سارا کمال ہوتا ہے. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. تو ثابت ہو گیا حق اور باطل ہو گیا وہ تمام جو ان جادوگروں نے کیا. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. تو فرعونی مغلوب ہو گئے اور وہاں بھرے مجمع میں ذلیل و خوار ہو گئے لوگوں کے سامنے. کیا عزت رہے گی جی؟ مجھے بتائیں آپ پلے. اتنی محنت سے اتنے ہائی ریٹس کے اوپر بندے ہائر کیے، ٹھیک ہے، اور ایک بندے نے جناب اب ہونا چاہیے تھا اب کرتا نا مقابلہ،
وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ تو گرا دیے گئے جادوگر سجدے میں. اب یہ گرا دیے گئے ان معنوں میں ہے کہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا، بے اختیار جسے کہتے ہیں نا، وہ گر پڑے سجدے. قالوا آمنا برب العالمین، کہنے لگے ہم تو ایمان لے آئے اس رب پر جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. رب موسیٰ و ہارون، جو رب ہے موسیٰ کا اور ہارون کا. قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. اب فرعون کہنے لگا کیا تم ایمان لے آئے ہو موسیٰ کے اوپر اس سے پہلے کہ تم مجھ سے اجازت لو؟ میری اجازت کے بغیر تم نے اپنا دین مذہب چینج کر لیا. اب دیکھیں کیسا پینترا اس نے بدلا ہے. بے شک یہ ایک فریب ہے جو تم سب نے مل کر دیا ہے پورے شہر کے لوگوں کو. یعنی بجائے یہ کہ وہ حق بات قبول کرتے ہیں، الٹا ان جادوگروں کو جو ایمان لے آئے فرعون نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ تم نے اور موسیٰ نے مل کے سارا ڈرامہ کیا ہے کہ ایک چھوٹا جادو دکھائے گا، دوسرا بڑا دکھائے گا، یوں دھاگ بیٹھ دے گی اور پھر ہم جو ہے اس ملک پہ قبضہ کر لیں گے. کیسا پینترا بدل لیا. اب مجھے بتائیں یہ جملہ بولنے سے کیا جادوگروں نے ان کے مذہب میں واپس آ جانا تھا؟ وہ تو اور پکے ہو گئے نا. اب یہ فرعون جو ہے وہ دھاگ بٹھا رہا تھا اصل میں اپنی عوام کے اوپر. کچھ تو کچھ جواب دینا تھا نا اس نے، کوئی نہ کوئی تو اس نے سازش کا ذکر کرنا تھا نا کہ یہ سازش ہوئی ہے. دیکھ لیں ہر زمانے میں جو پولیٹیشنز ہیں نا ان کے پاس یہی ہوتا ہے کہ یہ سازش ہوگی ہمارے خلاف. یہاں پہ مجھے کہا سازش ہوئی ہے تاکہ یہاں کے جو اصلی باشندے ہیں ان کو نکال دیا جائے. تو تمہیں عنقریب اس کا انجام معلوم ہو جائے گا جادوگروں جو تم لوگوں نے حرکت کی ہے. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. میں ضرور بالضرور کٹوا دوں گا تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت کے، یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں، یا بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں. یہ مخالف سمت کے اس لیے کاٹے جاتے تھے کہ وہ پھر بندہ کسی کام جگہ رہتا ہی نہیں. کیونکہ آپ دیکھیں جب آپ چلتے ہیں نا تو آپ کا دایاں ہاتھ چلنے کے دوران یا بھاگنے کے دوران یہ بائیں پاؤں کے ساتھ سنکرونائز ہوتا ہے اور بایاں ہاتھ دائیں پاؤں کے ساتھ سنکرونائز ہو کے چل رہا ہوتا ہے. تو جب یہ مخالف سمت کے کاٹ دیے جائیں گے نا تو پھر آپ بھاگ نہیں سکتے. ویسے تو خیر گزرے بھی ہوتا ہوں لیکن یہ زیادہ ورسٹ کیس ہے. اس کے بعد میں ضرور تمہیں سولی دے دوں گا تم سب کے سب. اس میں یعنی کسی درخت کے اوپر یوں کیل وغیرہ ٹھوک کے ٹانگ دیتے تھے، پھر ان کے پاؤں کی جو وہ مین بلڈ والی رگ ہے وہ کاٹ دیتے تھے، وہ خون نکلتا رہتا تھا، بلڈ پریشر لاس ہوتا تھا اور بندے کی وہیں پہ ڈیتھ ہو جاتی تھی. اور پھر وہ لاشوں کو لٹکا رہنے دیتے تھے حتیٰ کہ چیل کوے آ کے وہ لاشیں نوچتے تھے. پھر دیکھنے والوں کے اوپر بڑی روب ڈلتی تھی کہ جی یہ انجام ہوتا ہے. حالانکہ جو بندہ مر گیا اس کی بلاز ہے کہ اس کی لاش کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ تو زندہ بندے کو تکلیف ہوتی ہے. اب وہ دیکھیں ایک لمحے میں ان جادوگروں کا ایمان کتنا مضبوط ہو گیا ہے. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں، بے شک ہم نے ویسے بھی تو لوٹ کے اپنے رب کے پاس ہی جانا ہے. یعنی موت تو آنی ہے، کل نہیں تو آج، اپنے ٹائم سے پہلے نہیں آئے گی اور جب آنی ہے اس سے لیٹ نہیں آئے گی. ظاہر ہے ان کا ایگزٹ دنیا سے ایسے ہی لکھا ہوا تھا. دنیا میں کوئی زندہ بھی رہ لے تو کتنا عرصہ، الٹیمیٹلی تو اسے مرنا ہی ہے. اور اگر کسی کو یہ یقین ہو کہ مرتے ہی جنت مل جاتی تو سرکار ہر بندہ مرنے کے لیے تیار ہو جائے، بشرطے کہ یہ کسی پیغمبر کی طرف سے گارنٹی مل جائے.
ہر بندہ مرنے کے لیے تیار ہے. جو مرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے وہ اس لیے وہ کہتے ہیں تھوڑی یاشی اور کر لیں ادھر, اور پھر مرنے سے پہلے تیاری کر لیں گے, تھوڑا ٹائم لگ جائے. ورنہ یقین کریں دنیا میں جتنے لوگ مفلسی کی زندگی گزار رہے ہیں, مشکل زندگی گزار رہے ہیں, غربت کی زندگی گزار رہے ہیں, ان سے آج آپ پوچھیں نا کہ مرتے ہی جنت ملے گی, یہ اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ آیا ہے, لیکن یہ ظاہر ہے کہ ایکسپوز کرنے کے لیے, تو وقت کا پیغمبر موجود نہیں ہے, سارے ہی مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. کیا تو ہم سے اس بات کا انتقام لینا چاہتا ہے, صرف اس بات کا کہ ہم ایمان لے آئے اپنے رب کی آیات کے اوپر, جبکہ وہ ہمارے پاس آ گئی, اتنا کھلا معجزہ, پیغمبر کو دیکھ لیا, اس کی کامیابی ہمارے اوپر ہم نے دیکھ لی, اس کے بعد ہم کس طریقے سے, کس جسٹیفیکیشن پہ پیغمبر کا یا اللہ کا انکار کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد انہوں نے پھر اللہ کے حضور دعا کی, ربنا افرغ علینا صبرا, اے رب ہمارے ہم پر صبر انڈیل دے. الفاظ دیکھیں, یعنی تھوڑا صبر نہیں, نہلا دے ہمیں صبر کے اندر, اتنا زیادہ صبر ہمارے اوپر ڈال دے, یعنی ہمیں توفیق دے. وتوفنا مسلمین, اور ہمیں اس حال میں موت دینا کہ ہم سر تسلیم خم کیے ہوئے ہوں, تیری نافرمانی میں نہ مرے بلکہ تیرے تابع فرمان ہو کر منے. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. بہرحال خیر, اس وقت تو یہ سارا معاملہ ظاہر ہو گیا, معاملات سیٹل ہو گئے اس حوالے سے کہ وہ مجمع چھٹ گیا. اب بعد میں ظاہر میٹنگ تو ہوئی ہوگی, اتنی بڑی بے عزتی ہوئی ہے ساری پبلک کے سامنے. تو جو سردار تھے, یعنی وہاں کے آپ سمجھ لیں وفاقی وزیر, صوبائی وزیر, جو بڑے بڑے پوسٹوں والے تھے فرعون کی قوم میں سے, کہا ان سرداروں نے جو قوم فرعون سے تھے, کیا آپ اسی طرح چھوڑے رکھیں گے موسیٰ کو اور اس کی قوم کو کہ زمین میں فساد مچائے؟ فساد کیا بیچاروں نے کیا ہے, غلام ہے یار, کیا انہوں نے فساد کرنا ہے؟ فساد یہ ہے کہ بےزتی ہو رہی ہے ساڑی. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ اس وقت جو فرعون بیٹھا ہوا تھا نا, یہ موسیٰ علیہ السلام کا چھوٹا بھائی تھا, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش جس فرعون نے کی تھی نا, وہ تو مر چکا تھا. اور موسیٰ علیہ السلام ظاہر ایک لے پالک تھے, اس حوالے سے وہ پوری تفصیل سورۃ القصص میں آئے گی. تو اس کے بعد فرعون کی اپنی اولاد بھی ہو گئی, اور یہ فرعون جو اس وقت بیٹھا تھا جس کا موسیٰ علیہ السلام سے ٹاکرا ہوا, یہ موسیٰ علیہ السلام کا بھائی تھا, منہ بولا بھائی کہنے, چھوٹا تھا. اور ظاہر دونوں ہی ایک ایلیٹ خاندان میں پلے بڑے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ٹریٹمنٹ وہ غلاموں والا کر بھی نہیں سکتے تھے, عزت تھی, پھر نظروں میں تھوڑی شرم و یا تو بہرحال ہوتی ہے جو بھی کر لے. تو اس کی کوشش یہی تھی کہ ٹھیک ہے یار, ویل لیفٹ کرو معاملے کو, ایک بار ذلت کاٹ لی ہے تو اب زیادہ ان کو دبائیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ 6 لاکھ تھے, بغاوت پہ آتے تو کچھ نہ کچھ تو ہو سکتا تھا. لیکن وہ سردار کہہ رہے ہیں کہ سرکار یہ تو سارے دیکھا دیکھی باغی ہو جائیں گے, کیا آپ موسیٰ کو اور اس کی قوم کو یعنی بنی اسرائیل کو چھوڑے رکھیں گے کہ یہ زمین میں فساد کریں اور تجھے اور تیرے آلہہ کو چھوڑ دیں اور اس ایک خدا کی عبادت شروع کر دیں؟ اچھا, اس سے یہ بات پتہ چلی کہ فرعونی بھی جھوٹے خداؤں کے ماننے والے تھے. اپنی جو پرستش کرواتا تھا وہ اس حوالے سے کہ وہ ان خداؤں کا زمین پہ نمائندہ ہے, لیکن خود بھی وہ خداؤں کو مانتا تھا جو جھوٹے خدا انہوں نے گھڑے ہوئے تھے.
اب جب انہوں نے ذرا پمپ کیا نا اس کو، تو اس نے کہا ہم ضرور قتل کریں گے ان کے بیٹوں کو اور عورتوں کو چلیں زندہ چھوڑ دیں گے، یہ مردانگی کے خلاف ہے، تاکہ ان کی مین پاور کبھی بڑھ ہی نہ پائے، ان کے مرد جتنے پیدا ہوں گے ان کو مار دیں، اور بے شک ہم ان کے اوپر غالب تو ہیں ہی، ہمارے غلام ہیں، ان کی کیا مجال ہے۔ یہ دوسرا موقع تھا بنی اسرائیل کی ہسٹری میں کہ جب ان کے بچوں کو قتل کیا گیا۔ اس سے پہلے اس فرعون کے باپ نے کیا تھا، جب اس کو اس کے نجومیوں نے، اور ظاہر نجومیوں نے بھی کچھ شیطان نے بات ڈال دی، کچھ الہامی کتابوں میں بھی تھا کہ ایک بنی اسرائیل میں ایک منجی اور ہادی کے طور پہ ایک شخص آئے گا جو فرعون کی حکومت کو ختم کر کے بنی اسرائیل کو نجات دے گا۔ تو اسے یہ ڈر تھا کہ وہ ہوگا بنی اسرائیل میں سے، تو وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کروا دیا کرتا تھا۔ بہرحال وہ اللہ نے معجزانہ طور پہ جس بچے کے ہاتھوں 300 سال کی حکومت فرعونوں کی ختم ہونی تھی، اس بچے کی پرورش فرعون کے گھر میں کروائی۔ یہ اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا کہ ٹھیک ہے تو نے یہ کرنا تھا، دیکھ پھر تیری ناک کے نیچے سب کچھ ہوگا اور تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ دوسری دفعہ پھر انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم اس طریقے سے ان کی پرسیکیوشن کریں گے۔ قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے مدد طلب کرو اللہ سے اور صبر کرو۔ لیکن یہ مطلب بات کرنا تو آسان ہے، سننا بھی آسان ہے، عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ اب ہونا تو چاہیے تھا کہ بنی اسرائیل کہتی کہ حضرت آپ تو پیغمبر ہیں، ایک نگاہ مارو نا ذرا اور ہمیں اس تکلیف سے نجات دلا دو، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے جس کو تکلیف سے گزارنا ہے وہ تو گزارنا ہے، ضرور بھی ضرور آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، جان اور مال میں نقصان کے ذریعے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو تو پتا تھا کہ اب یہ تکلیف آنی ہے، تو وہ اپنی قوم کو صبر کی تلقین کرنا شروع ہو گئے۔ بے شک زمین تو اللہ کی ہے، وہ وارث کر دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے زمین کا، یعنی اس زمین کے اوپر اگر نافرمانوں کو حکومت ملی ہے تو وہ بھی اللہ کی مرضی سے، اور اگر نیک بندوں کو حکومت ملی ہے تو وہ بھی اللہ کی مرضی سے۔ تم صبر کرو، ان قریب تمہیں بھی حکومت مل جائے گی، اور مل گئی پھر بعد میں، اور دنیا میں اگر نہ بھی ملے تو آخرت تو پرہیزگاروں کے لیے، وہ تو ہے ہی ہے نا۔ یہاں پہ کتنی بھی تکلیفیں کاٹ لی، موت تو خوشخبری کا پروانہ لے کر آ جائے گی اور ہمیشہ کی زندگی مقدر ہو جائے گی۔ قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون۔ کہ موسیٰ پہلے بھی ہمیں تکلیف دی گئی تھی، مطلب کہنے کا مطلب ہے کہ تھوڑے آنے میں کیا فرق ہوا ہے، کام تو اتنے ہی ہے، پہلے بھی ہمارے بیٹے قتل ہوتے تھے، تیرے آنے کے بعد تو ہم نجات کی فکر میں تھے، تکلیفیں تو ہمیں ویسے ہی آ رہی ہے، فائدہ کیا ہوا؟ ہم پہلے بھی ستائے گئے تھے کہ آپ ہمارے پاس آئے، اور اس کے بعد جو آپ ہمارے پاس لے کر آئے، یعنی آپ کے نبی ہونے کا ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ اینڈ رزلٹ تو یہ ہے کہ پہلے بھی ہماری پرسیکیوشن ہو رہی تھی، اب بھی۔ بات تو ان کی بالکل ٹھیک تھی، لیکن ایک پہلو سے ٹھیک ہے، دوسرا پہلو یہ ہے کہ بھئی تم اللہ کے ماننے والے ہو، بنی اسرائیل کافر تو نہیں تھے، مسلمان تھے، تو خالی دودھ پینے والے مجنو تکلیفیں نہیں کاٹنی، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں مفت میں چھوڑ دینا ہے، ایسا تو نہیں ہوگا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے بڑا انٹلیکچوئل جواب دیا ہے اس تانے کے اوپر، میڑا مارنے ہوتے ویسے تو 295C لگ دی سی پاکستان دے قانون دی، جو کچھ انہوں نے کیتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، جو انہوں نے کیا، انہوں نے کہا کوئی بعید نہیں ہے کہ ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین میں اپنا خلیفہ بنا دے، یعنی حکومت چھین چھین کے تمہیں دے دے۔
جس طرح آج وہ حکمران ہے کل تم حکمران بن جاؤ. اور آگے انہوں نے وہی بات کی جو ان کو کرنی چاہیے تھی, جو ان کے مزاج کی تھی. پھر اللہ دیکھ لے گا بھی تسی کہڑے گل کران دے ہو, انہوں نے کام پایا ہی ہے نا, ان کو حکومت ملی تو انہوں نے تو چند چڑھایا, تمہیں بھی حکومت مل جائے گی, پتہ چل جائے گا کہ تم کیا مال کرتے ہو. اور آپ کو پتہ ہے پھر انہوں نے کیا کیا, حکومت ملنے سے پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام چند دنوں کے لیے کوہ طور پہ گئے, 70,000 یہودی جو صحابہ تھے حضرت موسیٰ کے مرتد ہو گئے ایک بچڑے کو خدا بنا کے. تو دیکھ لیا نا, حکومت سے پہلے ہی مرتد ہو گئے. پھر قرآن میں ان کی سزا آئی کہ ہر قبیلہ اپنے رسپیکٹو مرتدین کو قتل کرے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ان کی اوقات یاد کرائی کہ یار بات یہ ہے کہ تکلیف پہلے تھی اب بھی ہے, بالکل جینون بات ہے, لیکن ظاہر آزمائش تو ہے, تو تھوڑا اور صبر کر لو, تمہیں بھی حکومت ملنے والی. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. اور بے شک ہم نے پکڑ لیا فرعونیوں کو قحط سالی سے اور پھلوں کی پیداوار میں نقصان سے. ظاہر ہے وہ سب سے زرخیز زمین آج تک, یہ تو اللہ کا زندہ معجزہ ہے, دریائے نیل آج بھی دنیا میں زرخیز زمین مصر کی آج تک زرخیز ہے تاکہ وہ نصیحت قبول کرے. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. جب ان پہ خوشحالی آتی وہ کہتے ہیں ہم اس کے مستحق ہے, تھوڑی محنت کی تھی جی ایسی, دیکھو نا جی اتنی ایفرٹ پٹ کی ہے تو فصل تو اچھی ہونی چاہیے تھی. اور جب کبھی کوئی تکلیف پہنچتی, کھیت ان کے برباد ہو جاتے یا کوئی کیڑا لگ جاتا, ٹڈی دل آ جاتا, تو کیا کہتے, تو کہتے یہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست پڑ گئی ہمارے اوپر, انہوں نے ہمارے بتوں کو ناراض کیا, انہوں نے ہمارے جھوٹے خداؤں کو ناراض کیا, اس کی وجہ سے مار پڑ گئی ہے. آگاہ ہو جاؤ کہ جو کچھ بھی اس طرح کی جس کو آپ نحوست کہہ رہے ہو, جو بھی ایسے معاملات ہیں یہ تو صرف اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ. وہ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے, تم جو مرضی معجزہ لے آؤ ہمارے پاس تاکہ کوئی جادو کر دو ہم پر, نہیں تب بھی ہم تمہاری بات نہیں ماننے والے. یہ ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن. جب کوئی اس پوائنٹ پہ پہنچ جائے نا کہ جو مرضی کر لو, ہم نے اپنی اس فرسودہ نظریات اور عقیدے کو نہیں چھوڑنا, تو اس کا مطلب ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. اس کا رزلٹ یہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بھی آگے سے غصے میں آ جائے گا, اچھا دیکھو ہمیں تو کس طرح سیدھا کرنا, نہیں. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. طوفان کا عذاب آیا. اب ریگستانی علاقوں کے اندر طوفان کا عذاب آئے اور اتنے بڑے بڑے ریت کے پہاڑ, ان کے نیچے آپ کے مکان دب جائیں, جو کھانے والی چیزیں ہیں اس میں بھی ریت گھس جائے, اور جھکڑ کی وجہ سے آپ کا جو فصل والا معاملہ ہے, ہلکی سی لو چلتی ہے, کہتے ہیں اس دفعہ وہ پھول گر گئے اور آم کی پیدائش اچھی نہیں ہونی. حالانکہ ہمارے پاس تو اور ریسورسز بھی ہیں, جن کے پاس لیونگ ریسورسز ہوں ہی یہ, اور طوفان آ جائے, ان کے درخت گر جائیں, ان کی کھیتیاں برباد ہو جائیں, تو بہت بڑی آزمائش ہے. یہ ان کے اوپر آیا. اور ٹڈی دل کا تو میرے خیال پاکستانیوں کو پتہ چل گیا ہوگا کس طرح وہ فصلیں کھا جاتی ہیں, پوری پوری فصلیں غائب کر دیتی ہیں. اور جوئیں پڑ جائیں ہر چیز کے اندر, تو رات کو کس نے سونا ہے اگر آپ کے سر کے بالوں میں جوئیں پڑی نہیں ہو, آپ کی چارپائی کے اوپر جو ہے وہ یہ ساری چیزیں چڑھی ہوئی ہوں. اور مینڈک
ہنڈیا میں سے مینڈک پھدکتے ہوں، ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک پھر ویسے ہی بندے کو کراہت آتی مینڈک کو دیکھ کے. ہے تو باقی جانور بھی ننگے ہوتے ہیں لیکن وہ تو بالکل ہی ننگے ہی فیل ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کی حالت بھی دیکھ کے کراہت آتی جیسے چھپکلی کو دیکھ کے. اور خون کا یہ حال تھا، وہ ہنڈیا پکاتے تھے، کھانے کے لیے بیٹھتے تھے، ہنڈیا کھولی، خون نکل آیا بیچ میں سے. پکایا کچھ اور تھا، جو چیز بھی شوربے کی جگہ خون نکل آیا. آپ بھی ذرا مجھے بتائیں نا، آپ کو تو گوشت کی جگہ دال دے دیں تو آپ کا موڈ آف ہو جاتا ہے، اور آپ کو گوشت کا بتا کے اینڈ پہ ہنڈیا کھولے اس میں سے خون نکل آئے، شوربے کی جگہ خون نکل رہا ہو، تو کیا حالت ہوگی. اور ہر گھر میں ایسا ہو. ایک تو ہے نا کہ ہم نہیں ہنڈیا پکا لیں گے، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا ہے کوئی بھی ہنڈیا پکائیں گے وہ خون بن جانی ہے. یہ واضح نشانیاں تھیں، الگ الگ آئیں باری باری. بس وہ تکبر کرتے تھے اور وہ ایک پیشہ ور مجرم قسم کی قوم تھی. وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. جب ان کے اوپر کوئی عذاب آتا تھا اللہ کی طرف سے تو وہ آگے موسیٰ علیہ السلام سے ہی آ کے دعا کرواتے تھے. یار اب اس بندے سے تم دعا کروانے آ رہے ہو تو اب تو تمہیں یقین آ جانا چاہیے کہ اللہ کا پیغمبر ہے، کہ تم سب فیل ہو گئے ہو اس تکلیف کو ٹالنے میں، اور اس شخص کے پاس جا رہے ہو کہ جس نے اپنے رب سے دعا کروا کے تمہاری تکلیف ٹالنی ہے، تو اس رب پہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ دعا کیجئے اپنے رب کے حضور، جو عہد ہے آپ کا، آپ اللہ کے خاص بندے ہیں. اور رب بھی ہمارا نہیں جو تمہارا رب ہے، ماننا پھر بھی کوئی نہیں. اگر یہ تکلیف ہم سے دور ہو گئی نا تو ہم ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے. اور دوسرا یہ جو آپ بار بار ڈیمانڈ کر رہے ہیں، پہلے دن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ تم نے ایمان نہیں لانا، جاؤ جہنم میں، لیکن یہ جو 6 لاکھ بنی اسرائیل جو تم نے غلام بنائی یہ مجھے دے دو، میں ان کو ان کے آبائی وطن شام لے جاتا ہوں. آج کل یہی ہوتا ہے نا لوگوں کو، زیادہ مسئلہ حکومتوں کو، کہ یار یہ جو ہے وہ ہم اپنے ملک میں مہاجرین نہیں آنے دیں گے، ان کو نکال دیں. جس طرح برما کے مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے کیا، ان کو نیشنلٹی کینسل کر دی. ابھی بھی کئی بنگالی ہیں جو کراچی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو نیشنلٹی نہ پاکستان کی ہے نہ بنگلہ دیش قبول کرتا ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو الٹیمیٹلی اگر ایک کوئی بندہ ان میں منجی آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یار جتنے پاکستان کے اندر اس طرح کے مہاجر ہیں میرے والے کرو، میں ان کو لے جاتا ہوں ادھر سے، تم اپنی اکانومی سنبھال لو، تو بالکل تیار ہونا چاہیے. تو یہ فرعونی کیوں نہیں تیار ہوئے؟ اس لیے کہ وہ سارے غلام تھے، انڈیپینڈنٹ نہیں تھے، وہ مفت کے ملازم تھے. ان کے اپنے ملازم کون چھوڑتا ہے؟ اتنی بڑی مین پاور جن کے ذریعے انہوں نے اتنے بڑے بڑے پیرامڈز بنوائے یا باقی اپنے کام، نہریں جاری کروائیں، ڈیمز بنوائے، یہ سارے کام، اور ایک سستی لیبر ان کو اویلیبل تھی. لیکن جب عذاب آتا تھا تو کیا کہتے تھے؟ اگر یہ تکلیفیں ہم سے دور ہو گئی ہم ضرور ایمان لے آئیں گے تم پر، اور جو تمہاری خواہش ہے نا کہ بنی اسرائیل کو تم لے کے جانا چاہتے ہو شام میں، ابراہیم علیہ السلام کے مسکن میں لے جانا، اجازت ہے. اب وہ دعا کر دیتے موسیٰ علیہ السلام، دعا کی برکت سے عذاب ٹل جاتا. اور دیکھیں ایک دفعہ نہیں ہوا یہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے یہ سارے عذابات وقتاً فوقتاً بھیجے. یعنی پہلے طوفان آیا، دعا کروائی، ٹل گیا، پھر منکر ہو گئے. دوسرا موقع اللہ نے دیا، ٹڈی دل آیا، دعا کروائی، ٹل گیا. تیسرا موقع دیا، جوئیں، اس کے بعد پھر مینڈک، اس کے بعد خون. یہ سارے عذابات وقتاً فوقتاً آتے تھے، ہر دفعہ وہ وعدہ کر کے مکر جاتے تھے. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ. جب ہم دور کر دیتے ان سے وہ عذاب، وہ تکلیف کچھ مقررہ مدت تک کے لیے، کیونکہ اس کے بعد پھر اگلا عذاب آ جاتا، اس مدت تک کے لیے جس تک کہ وہ پہنچ جائیں، پھر وہ وعدہ کر کے اس کو توڑ دیتے. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا
فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. پس پھر ہم نے انتقام لیا ان سے، ایک نہیں کتنی دفعہ ڈھیل دی ہے اس کے بعد، اور انہیں غرق کر کے رکھ دیا سمندر میں بسبب اس کے کہ وہ آیات، ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے اور اس سے وہ بالکل غافل ہی رہے. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ. ہم نے وارث بنا دیا اسی قوم کو جو حقیر سمجھے جاتے تھے مصر کے اندر، اس زمین کے شرق و غرب کا مالک بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی. وہ برکت والی زمین سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے، شام کی سرزمین، زرخیز سرزمین. لیکن یہ ایک دم نہیں ہوا، اب یہ اس میں بہت لمبا ٹائم پیریڈ لگا ہے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ بلایا، وہاں سے تختیاں لے کر آئے، پیچھے سے یہ مرتد ہو گئے اور پھر توبہ والا معاملہ ہوا. پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کے جائیں شام، ہم نے آپ کو سرزمین پلیٹ پہ رکھ کے نہیں دینی، وہاں پہ کافروں کا قبضہ ہے، آپ کو جہاد اور قتال کرنا پڑے گا. اور جب جہاد کی باری آئی تو سارے ہی پیچھے ہٹ گئے. 6 لاکھ میں سے 6 بندہ بھی نہیں نکلا، صرف 2 بندے نکلے، حضرت ہارون اور یوشع ابن نون، جوشوا یا یوشع ابن نون. اور پھر اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ان پہ جلال آیا. سورۃ المائدہ میں یہ گزر چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ اب بنی اسرائیل کے لیے سزا ہے کہ 40 سال تک اسی ریگستان کی زمین میں بھٹکتے پھریں گے، شام نہیں پہنچ سکتے آپ. حالانکہ کتنا فاصلہ تھا، 40 سال تک وہیں پہ بھٹکتے رہے. وہاں تو قبرستان اتنے آباد ہو گئے، مر گئے وہیں پہ، بلکہ نئی نسل پیدا ہو گئی، نئی نسل پیدا ہو گئے، جوان ہو گئی. ان کو پھر یہ تھوڑی شرم آئی کہ ہمارے آباء و اجداد نے انبیاء کے ساتھ یعنی ایک خیانت کی تھی، دھوکہ کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے. اسی وجہ سے وہ صحیح مسلم میں آتا ہے نا کہ میں نے شب معراج سرخ ٹیلے کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی قبر دیکھی. وہ قائم یصلی فی قبری، وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی قبر پھر وہ راستے میں، چونکہ موسیٰ علیہ السلام اسی ریگستان میں فوت ہوئے، ان کو وہیں دفنا دیا گیا. کیونکہ اس زمانے میں مزار تو نہیں بنائے جاتے تھے نا، یہ تو آپ نے بنایا نا معاملات، ورنہ تو وہ لاش لے کے شفٹ ہوتے وہاں پہ. ٹھیک ہے، پر وہیں پہ دفنا دیے گئے. اس سے پہلے حضرت ہارون علیہ السلام فوت ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام بعد میں فوت ہوئے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے فوت ہونے سے پہلے جو یوشع ابن نون تھے انہیں اپنا خلیفہ مقرر کیا، اللہ نے انہیں پیغمبر بھی بنا دیا. پھر وہ جب پیغمبر بنے اور اس وقت بنی اسرائیل جو ٹف ماحول کی عادی تھی ریگستانی، انہوں نے کہا کہ حضرت ایک دفعہ ہمیں موقع دیں کہ ہم جہاد کریں اور اپنے آباء و اجداد کی سرزمین حاصل کریں. پھر جہاد کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً شام کی فتوحات ان کو دیں اور پھر الٹیمیٹلی بنی اسرائیل آباد ہوگی دوبارہ سے. لیکن یہ پورا جو معاملہ ہے نا، یہ آپ سمجھ لیں آدھی سے زیادہ صدی کے اوپر محیط ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں وارث کر دیا. اتنی آسانی سے وارث نہیں ہوئے تھے. یہ نہ سمجھیں کہ آج فرعون ڈوبا ہے تو کل جو ہے وہ بنی اسرائیل نے حلف لے لیا اور وہ وزیر جتنے آپ کو نظر آ رہے تھے، کوئی کسی نے وزارت سنبھالی ہوئی ہے معیشت کی اور کسی نے جناب خزانے کی، نہیں، وہ مر کھپ گئے سارے. اگلی نسلاں میں جا کے یہ سب کچھ ہوا. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور پورا ہو گیا تمہارے رب کا وعدہ، ایک اچھا وعدہ بنی اسرائیل کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا. کیا؟ کہ فرعون سے نجات دوں گا اور تمہیں عنقریب حاکم بنا دوں گا. بما صبروا، بوجہ کس کے؟ کہ انہوں نے صبر کیا، یعنی وہ تکلیف سے گزرے. یہ وہی چیز ہے، ان مع العسر یسرا،
ان مع العسر یسرا. ہر مشکل کے بعد آسانی ہے, ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. اور یہ ضروری نہیں کہ آسانی اسی پہ ہی آ جائے, آنے والی نسلوں کو بھی. ہم نے الحمدللہ یہ دعوت کا کام شروع کیا ہے, ضروری نہیں ہے کہ یہ اس ایپیکس کو ہماری زندگی میں پہنچے. ویسے تو اللہ کا شکر ہے جو کچھ ہو گیا ہے وہی اتنا بڑا ہے کہ ایک معجزانہ اور اللہ کی خاص کرامت ہوئی ہے. ابھی اس کے بعد پتہ نہیں کیا کچھ ہونے والا ہے, لیکن بہرحال وہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کا ایک ڈیوائن پلان ہوتا ہے کہ کتنے عرصے میں اس کو مکمل کرنا ہے. ایک دن میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا. کہاں نبی علیہ السلام نے دعوت شروع کی جب آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی اور 13 سال گزر گئے, صرف 125 بندے مسلمان ہوئے. لیکن اگلے 10 سال کے اندر عرب کے اوپر مسلمانوں کو غلبہ مل گیا. اس سے اگلے 10 سال کے اندر اندر رومن اور پرشین امپائر دونوں بڑی سپر پاورز مسلمانوں کے پاس آ گئی. لیکن یہ ایک دن میں تو نہیں ہوا, 40-50 سال تو وہاں بھی لگ گئے ہیں. ٹائم تو لگتا ہے, ایک اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. تو اللہ تعالیٰ ماتا صبر کے سبب اللہ تعالیٰ نے انہیں وعدہ پورا کر دکھایا اور انہیں وہ مالک کر دیا اس سرزمین کا. وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنَ, اور ہم نے برباد کر دیا جو کچھ کیا کرتا تھا فرعون. وَقَوْمُهُ, اور اس کی قوم. وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ, اور جو انہوں نے بلند مکان بنائے تھے سارے کے سارے وہی پڑے کے پڑے رہ گئے. وہ سورہ دخان میں آتا ہے کہ کتنی بستیاں ہیں وہ اب کھنڈرات بن چکی ہیں, وہاں پہ رہنے والے کوئی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا. آج ان کا ذکر بھی اس لیے ہوتا ہے کہ الہامی کتاب کے اندر موجود ہے, ادروائز تو ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا کہ کتنی قومیں ہلاک ہو گئی, ان کی کیا ہسٹری تھی. یہاں پہ بھی آپ کے یہ کھنڈرات دیکھتے ہیں, ہسٹورین پھر آپ کو بتاتے ہیں فلاں قوم آباد تھی, اتنے سال رہی, پھر یہ ہو گیا. چاہے وہ ٹیکسلا کے کھنڈرات ہوں, موجو دڑوں کے ہوں کھنڈرات, بلکہ آپ جہلم شہر میں یہ قلعہ رتاس ہی دیکھ لیں, کسی زمانے میں یہ آباد تھا. شیر شاہ سوری کا نام تھا ایک اتنا بڑا, ہمایوں کو شکست دی ہوئی تھی مغل بادشاہ کو اس نے, تو کتنا طاقتور بادشاہ تھا, لیکن آج کھنڈرات ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ معاملات لوگوں میں اس طریقے سے چلاتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دھو ڈالے, ہمیں معاف بھی فرما دے, ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.